وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرت. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ دخان آیت نمبر 50 سے 59، حصہ اول 2495 درس کا نمبر. آج کا موضوع، کیا ہم جنت میں جانا ہی نہیں چاہتے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ان یوم الفصل میقاتهم اجمعین. کچھ شک نہیں کہ فیصلے کا دن ان سب کے اٹھنے کا وقت ہے. یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا ولا هم ینصرون. جس دن کوئی دوست کسی دوست کے کچھ کام نہ آئے گا اور نہ ان کو مدد ملے گی. الا من رحم اللہ انه هو العزیز الرحیم. مگر جس پر خدا مہربانی کرے وہ تو غالب اور مہربان ہے. ان شجرۃ الزقوم. بلا شبہ تھوہر کا درخت طعام الاثیم. گناہ گار کا کھانا ہے. کالمہل یغلی فی البطون. جیسے پگھلا ہوا تانبا پیٹوں میں اس طرح کھولے گا. کغلی الحمیم. جس طرح گرم پانی کھولتا ہے. خذوه فاعتلوه الى سواء الجحیم. حکم دیا جائے گا کہ اس کو پکڑ لو اور کھینچتے ہوئے دوزخ کے بیچوں بیچ لے جاؤ. ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحمیم. پھر اس کے سر پر کھولتا ہوا پانی انڈیل دو کہ عذاب پر عذاب ہو. ذق انک انت العزیز الکریم. اب مزہ چکھ، تو بڑی عزت والا اور سردار ہے. ان هذا ما کنتم به تمترون. یہ وہی دوزخ ہے جس میں تم لوگ شک کیا کرتے تھے. سامعین کرام، سورہ دخان آیت نمبر 51. ان المتقین فی مقام امین. بے شک متقی جو ہیں وہ امن والی جگہ میں ہوں گے. فی جنات و عیون، باغات اور چشمے. یلبسون من سندس و استبرق متقابلین. باریک اور دبیز ریشم کا لباس پہنے ہوئے ہوں گے، آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. کذالک، اسی طرح ہوگا. وزوجناہم بحور عین، اور ہم انہیں گوری رنگت والی کشادہ چشم حوروں سے بیاہ دیں گے.
یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین، وہاں بیٹھے اطمینان سے ہر طرح کے پھل اور میوے طلب کرتے ہوں گے۔ لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی، اس جنت میں وہ موت کا مزہ نہیں چکھیں گے سوائے اس پہلی موت کے جو گزر چکی ہوگی۔ وَوَقَاهُمْ عذاب الجحیم، اور اللہ انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے گا۔ فضلا من ربک، یہ آپ کے رب کا فضل ہے۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے۔ فإنما یسرناہ بلسانک، پس ہم نے آپ کی زبان میں اس قرآن کو آسان کر دیا ہے۔ لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ فرتقب، سو آپ بھی انتظار فرمائیے۔ انہم مرتقبون، یقیناً وہ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ سامعین اکرام، سورت کا اختتام ہو رہا ہے، اختتامی آیات ہیں، نیک لوگوں کا تذکرہ ہے، متقین کا تذکرہ ہے۔ اللہ دیکھیں، جنت جو ہے، جنت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرمایا اعدت للمتقین، جنت میں صرف متقی لوگ جائیں گے۔ ہماری سمجھ میں تو یہ بات نہیں آتی ہے، اور دراصل ہماری سمجھ میں تو کوئی بھی بات نہیں آتی۔ ہر وہ بات جس کا تعلق باطن سے ہے، حقیقت سے ہے، اس کو نہ ہم جانتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ سمجھنا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ کہ ہم ظاہر کا دھوکہ لگ گیا ہے، ہم ظاہر کے دھوکے میں مبتلا ہیں۔ تو یہ بات جو ہے بڑی خطرناک ہے کہ ہم متقی نہیں ہیں۔ آج مسلمان، ایک تو دیکھیں تقوی کے معنی بھی ہم نہیں جانتے۔ اگر میں مختصر طور پہ آپ کو بتاؤں کہ تقوی، اچھا ہماری زندگی میں تقوی کے لفظ کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یعنی اس بات کو آپ اس طریقے بھی سوچیں نا، ہم جو بھی زندگی گزار رہے ہیں اس میں اہمیت ہے دنیا کی، ظاہر کی، دولت کی، حاصل دنیا کی، جو بھی ہے۔ تقوی، جنت یا جہنم، ہماری نظر میں اس کی کوئی وقت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ ہمیں دنیا کا دھوکہ لگ گیا ہے۔ دیکھیں، یہ بات میں آپ کو اللہ کی عطا سے پہلے بھی بتا چکا ہوں، ابھی پھر بتا رہا ہوں کہ اگر آپ ظاہر کے دھوکے میں مبتلا ہیں تو آپ کے لیے جو دین ہے اسلام، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ بس یہ ایک مختصر بات ہے، اور یہ دیکھیں یہ بڑی آسان بات ہے۔ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ دین کی میری نظر میں میں کس حال میں ہوں، کہاں پر کھڑا ہوں، آیا میں دنیا کے دھوکے میں آ چکا ہوں یا نہیں، تو اس کا میں آپ کو ٹیسٹ بتا رہا ہوں، ایک علامت ہے۔ اگر آخرت کی زندگی کی آپ کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی وقت نہیں ہے، جنت جانے کی تیاری نہیں ہے، دوزخ سے بچنے کے کام نہیں کر رہے آپ، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ظاہر کا دھوکہ لگ گیا ہے۔ اور دیکھیں یہ بات جو ہے یہ بڑی آسان ہے سمجھنے کے لیے۔ ہم نے منزل، یہ میں کھلی ڈلی باتیں کر رہا ہوں، ہم نے منزل بنا لیا ہے دنیا کو، ہمارا رخ ہے دنیا کی طرف۔ اللہ کا حکم، اللہ کا دین، رسول کا طریقہ، اس کی ہماری نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں، کھلم کھلا بغاوت ہے یہ معاشرہ، یہ امت مسلمہ کی بات کروں، صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا۔ بغاوت کیا ہے کہ آپ اللہ کے مقصد پیدائش کا مقابلہ کریں، اس کو نہ مانیں۔ ہم سب نے دنیا کو منزل بنا لیا ہے، دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ دیکھیں، میں جو بھی باتیں کہہ رہا ہوں دلائل سے کہہ رہا ہوں، اور محض قیل و قال سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ کو بہت لوگ مل جائیں گے
جو آپ کو جنت کے لارے دے رہے ہوں گے، آپ کو امت مسلمہ میں شامل ہونے کی خوشخبری سنا رہے ہوں گے کہ بھئی تم تو امت محمدی میں ہو، تم تو بڑے خوش قسمت ہو، اللہ کا شکر ادا کرو، تمہاری شفاعت بھی ہوگی اور تمہاری بخشش بھی ہوگی. وہ ساری باتیں ٹھیک ہیں. اور دیکھیں مسئلہ سارا تو قرآن و حدیث کا ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فَأَمَّا مَن طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. دیکھیں جنت آپ کی ہے یا نہیں ہے یہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے. میں اللہ کی عطا سے آپ کو بتا رہا ہوں، اللہ کے فضل اور اللہ کی عطا سے. فَأَمَّا مَن طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جس نے جو حد سے گزر گیا، طغا یعنی حد سے تجاوز کر لیا، طغیانی بغاوت کہہ لیں آپ یا حد سے گزرنا، جو بھی آپ کہہ لیتے. وآثر، اب اس کی علامت کیا ہے؟ بغاوت کرنے والا برائے نام مسلمان، اس کی علامت کیا ہے بڑی؟ اللہ بتا رہے میں نہیں. وآثر الحیات الدنیا، اس نے دنیا کی زندگی کو اہمیت دے دی ہے، ترجیح دے دی ہے اخروی زندگی پہ. بس بات ختم ہو گئی. فإن الجحیم ہی المأویٰ، جہنم میں جائے گا سیدھا. میں نہیں کہہ رہا. وہ کیا کہتے ہیں، کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ. میری انسان کی کیا حیثیت ہے کہ وہ اللہ کے سامنے آئے یا اللہ کے مقابلے میں کوئی بات کرے. یہ تو ہم نے اپنے آپ کو جنت کا ٹھیکیدار سمجھ لیا. ایسی بات نہیں ہے. ہم جہنمی ہیں اور جہنمی رہنا چاہتے ہیں. یعنی بغاوت اور سرکشی سے ہم باز آنے والے نہیں ہیں. ہم اللہ کو منزل بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں اور آخرت کے لیے زندگی گزارنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. دین میں مکمل داخلے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. باقی تو باتیں ہیں، دعوے ہیں. تو یہ تو میں نے آپ کو جہنم کے بارے میں بتا دیا. اچھا، اب جنت میں کون لوگ جائیں گے یہ بھی سن لیں قرآن سے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا کہ کل میری پیشی ہونی ہے، کیا جواب دوں گا. اب اس کی علامت کیا ہے؟ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس نے اپنے آپ کو روک لیا خواہشات نفس سے. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، یہ جنت میں جائے گا. تو دیکھیں کیا جنتی کون ہے؟ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. مختصر بات ہے، اللہ تعالیٰ کا بڑا عجیب کلام ہے اور بس ساری بات کو ایک جملے میں سمو دیتا ہے اللہ تعالیٰ. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، نفس کو روک لیا خواہشات سے، اپنی مرضی سے نہیں اللہ کی مرضی سے زندگی گزاری. تو جنت اس کا ٹھکانہ ہے. ہماری تو ساری زندگی اپنی مرضی سے گزر رہی ہے. آپ گھر میں دیکھ لیں، زوجین ہیں، میاں ہے، بیوی ہے، یہ سب ایک دوسرے سے لوگ جو ہے، دیکھیں یہ میں سمجھنے کے لیے بات کرتا ہوں، یہ ایک گھرانے کی بات نہیں ہے. اور نہ صرف یہ گھرانے کی بات ہے، لیکن گھر کو میں ایک سمبل کے طور پہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، ورنہ سارا معاشرہ، گھر کی زندگی ہو یا باہر کی زندگی، ہم تو اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں. دیکھیں دوستی دشمنی یہ ہم اپنی مرضی سے تعین کرتے ہیں. ہماری دوستیاں دنیا کے لیے ہوتی ہیں، ہماری دشمنیاں بھی ظاہر کے لیے ہوتی ہیں. ہمارے خفگان ظاہر سے تعلق رکھتے ہیں، ہماری خوشیاں ظاہر سے تعلق رکھتی ہیں. ہم خرچ کرتے ہیں اپنے خواہشات کے تحت مزے کے لیے. آپ دیکھ لیں ایک مکان پہ جو صاحب حیثیت لوگ ہیں کروڑوں روپے لگا دیتے ایک مکان پہ. آج کل تو پیسہ ڈیویلیو ہو گیا ہے، ہر چیز مہنگی ہے. تو ایک کنال کے گھر پہ اگر کوئی اچھا بنائے 2-3 کروڑ روپے تو کہیں گیا نہیں ہے، لیکن لوگوں کو محسوس ہی نہیں ہوتا. یعنی ان کو کہتا ہے یہ تو بس
ہمارا فائدہ یہ ہے، کل اس کو 5 کروڑ میں بیچ دیں گے، 10 سال بعد 6 کروڑ میں بیچ دیں گے، اور ایسا ہی ہوتا ہے۔ مکان کی تو قیمت زیادہ ہوتی رہتی ہے نا، زمین کی اور مکان کی۔ تو یہ دونوں چیزیں ہیں، جہنم اور جنت، دونوں میں نے آپ کو بتا دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی سن لے۔ یعنی یہ باتیں میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں ایک دھوکہ لگا ہوا ہے کہ میں امت محمدیہ میں ہوں، میں مسلمان ہوں، میری بخشش ہوگی اگرچہ میں گناہ گار ہوں۔ یہ سارے دعوے غلط ہیں۔ ہم نہ مسلمان ہیں، نہ بننا چاہتے ہیں، جانتے بھی نہیں ہیں کہ اسلام کیا چیز ہے۔ دیکھیں، بیسک بات تو اسلام ہے نا، کلمہ طیبہ ہے نا، لیکن کلمہ طیبہ کا مطلب بھی ہم نہیں جانتے۔ پھر تقاضے، جب مطلب نہیں جانتے تو تقاضے کیا پورے کریں گے؟ کلمہ طیبہ کے جو تقاضے پورے کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ کلمہ طیبہ بنیاد ہے جنت میں جانے کی، لیکن پہلے آپ کو جاننا ہوگا کہ کلمہ طیبہ کا مطلب کیا ہے اور اس کے تقاضے کیا ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول۔ بے شک کلمہ طیبہ اپنے عمل سے پڑھنے والا جو ہے وہ جنتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن ہم نے تو کلمہ نہ پڑھا ہے، نہ پڑھنا چاہتے ہیں۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ہم تو ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، ظاہر ہی ہمارا مدعا ہے زندگی گزارنے کا۔ تو بہرحال میں آپ کو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا رہا ہوں، اور اس لیے سنا رہا ہوں کہ آپ کوئی خوش فہمی میں نہ رہیں جنت کی یا متقین کی بات ہو رہی ہے۔ ہم متقین ہیں، نہ بننا چاہتے ہیں، اس کی بھی میں اللہ کی عطا سے تفصیل کروں گا، لیکن 2 آیات تو میں نے آپ کو سنا دی۔ جنت میں کون جائے گا، جہنم میں کون جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت سے اقوال کا ہم نے غلط مطلب لیا ہے، لیکن حضور کی ہر بات دوسرے کی تصدیق کرتی ہے۔ تو ایک بات سے اگر آپ نے غلط مطلب لیا ہے تو دوسری بات سے آپ سمجھ لیں۔ کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا۔ آقا فرماتے میرا ہر امتی جنت میں جائے گا مگر جس نے انکار کیا۔ صحابہ نے پوچھا حضور انکار کرنے والے لوگ کون ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تفصیل کی کہ جس نے میری اطاعت کی وہ میرا امتی ہے اور وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری اطاعت سے انکار کیا، تو انکار کرنے والے لوگ جو نافرمان ہیں، جو انکار کرتے ہیں میری اطاعت سے، ومن عصانی فقد ابا، جس نے نافرمانی کی اس نے انکار کیا، یہ جہنم میں جائے گا، جنت نہیں جا سکتا۔ ہمارا تو انکار ہے کھلم کھلا، اس میں تو کوئی دیکھیں ڈھکی چھپی بات ہے نہیں۔ جو بھی ہم کر رہے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ روایات ہیں، اس کی حقیقت کو ہم جانتے نہیں ہیں۔ کروڑوں نمازی ہیں، فحاشی برائی اور فحاشی بے حیائی بڑھ رہی ہے۔ نماز کے تو اثرات نہیں ہیں، زہر ہو اور اثر نہ کرے، دوائی ہو اور فائدہ نہ دے۔ قرآن کو ہم پڑھ رہے ہیں، کوئی شفا نہیں ہو رہی۔ نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، کوئی برائی رک نہیں رہی، بے حیائی بڑھ رہی ہے۔ زکوٰۃ دے رہے ہیں، غربت دور نہیں ہو رہی۔ روزے رکھ رہے ہیں لیکن پاک نہیں ہو رہے۔ لعلکم تتقون، صفت تقوی پیدا نہیں ہو رہی۔ اللہ، یہ دیکھیں آپ خوش فہمی میں نہ رہیں کہ میں نماز، روزے، حج کا پابند ہوں اور بس میں جنتی ہوں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ دیکھیں ایک ہندو، ایک مشرک اگر نماز روزے کی اپنا نام بدل لے، عقیدہ وہی ہو اس کا مشرکانہ، اور مسجد میں جا کے اسلام قبول کر لے اور اپنے لیے نعرے لگوا لے، تکبیر تکبیر، اور چندہ بھی جمع کر لے اپنے لیے، نماز روزے کا پابند ہو جائے، لیکن بت پرست ہے وہ، اس نے ظاہر کے لیے کلمہ پڑھا ہے، اس کا بت پرستی پر یقین ہے، گھروں میں بت ہیں، اس کے گھروں میں بت ہیں، ہمارے دلوں میں بت ہیں، ہمارا دل تو بت خانہ ہے۔ جس طرح کعبے میں مشرکوں نے 360 بت رکھے ہوئے تھے، اس طرح آپ اپنے خانہ دل میں دیکھ لیں، آپ نے تو بت بنائے ہوئے ہیں۔ یہ میرا سٹیٹس ہے،
میں داڑھی نہیں رکھوں گا، میں اپنا اسٹیٹس نہیں خراب کروں گا، میں اپنی ایک وضاقتہ میری اپنی ہے، یہ میں ایسی مثال دے رہا ہوں آپ کو، یہ میرے پیسے ہیں، اس کو میں راہ خدا میں نہیں خرچ کروں گا تو بخل سے کام لوں گا، یہ میری حیثیت ہے، یہ میرے پیسے ہیں، یہ میرا جائیداد ہے، یہ سب کچھ میرا ہے، میں میرا یہ کرتے کرتے آپ چلے جاتے ہیں دنیا سے۔ بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں، دیکھیں دھوکے میں نہ رہیں، صرف متقین جو ہیں وہ جنت میں جائیں گے۔ اس بات کی میں مطلب آپ کو وضاحت کرتا بھی رہتا ہوں، اور بھی مواقع آئیں گے تو میں کروں گا۔ تقویٰ کیا ہے بنیادی طور پہ آپ سمجھیں، تقویٰ متقی آپ ہو نہیں سکتے، یہ بات نوٹ کر لیں، جب تک آپ کا مقصود محبوب و مطلوب دنیا ہو۔ آپ متقی نہیں بن سکتے جب تک آپ دنیا کے دھوکے میں، آپ کو دنیا کا دھوکہ لگا ہو اور حقیقت آپ جاننا بھی نہیں چاہتے ہو، اور اگر کوئی بتا دے تو آپ اس پہ یقین بھی نہیں کرتے، آپ اس دھوکے سے باہر نہیں نکلتے، آپ متقی نہیں بن سکتے۔ دیکھیں اصل چیز تو بندگی ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اللہ کے بندے جنت میں جائیں گے، نفس کے بندے جہنم میں جائیں گے۔ قرآن سے کہہ رہا ہوں میں، اپنے آپ سے تو نہیں کہہ رہا۔ اللہ کے بندے جائیں گے سیدھے جنت میں، اور نفس و حوث کے بندے یہ جہنم میں جائیں گے۔ ابھی میں نے آیت پڑھ کے سنا دی، جنہوں نے، دیکھیں میں نے جو آیات پڑھ کے سنائی ہیں، جنہوں نے دنیا کو ترجیح دے دی وہ جہنم میں جائے گا۔ آپ نے دنیا کو ترجیح دے دی ہے، پھر نماز روزے بھی آپ نے شروع کیے ہیں، مٹھی بھر داڑھی بھی رکھ لی ہے، خاتون نے پردہ بھی شروع کر دیا ہے، شرماتے ہوئے پردہ بھی کرتی ہے، تو کیا فائدہ؟ آپ کے دل میں تو دنیا ہے، آپ کا دل تو دنیا کی محبت سے آباد ہے۔ دیکھیں یہاں متقین کی بات ہو رہی ہے، تقویٰ جو ہے ایک بہت بڑی صفت ہے جو کہ مطلوب ہے اللہ کو۔ لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ۔ تم جو کچھ بھی کر رہے ہو، یہ یعنی جو بھی نیک کام کر رہے ہو، وہ قربانی کی بات ہو رہی ہے کہ گوشت اور خون مجھ تک نہیں پہنچتا، تمہارا تقویٰ جو ہے وہ پہنچتا ہے۔ اب تقویٰ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کا تعلق دل سے ہے۔ ہمارے دل میں تو دنیا ہے، ہماری باتوں میں دنیا ہے، ہمارے کاموں میں دنیا ہے، ہم تو دنیا دار ہیں۔ بہت سے لوگ بڑے فخر سے کہتے ہیں مجھے، ہم تو دنیا دار ہیں، ہم تو یہ نہیں کر سکتے، ہم تو دنیا دار لوگ ہیں، ایکسکیوز کرتے ہیں نا، ہم تو دنیا دار ہیں، یہ نیکی یہ ہم نہیں جانتے، ہم تو یہاں تو دنیا کا مقابلہ ہو رہا ہے۔ یعنی بعض لوگ مجھ سے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، یعنی تعلق رکھنے والے لوگ بعض اوقات کہتے ہیں ارے یہ تو بڑی مشکل ہے، میرا بھائی مجھ سے آگے نکل جائے گا، میری بہن کے بیٹے مجھ سے آگے نکل جائیں گے، یہ تو میں نہیں برداشت کر سکتا، میں تو اپنے بیٹوں کے لیے میں کوشش کروں گا، اور وہی میرا مقصد ہے، یہ میری بیوی، یہ میرے بچے، اور یہ میرا سرمایہ، بس یہی میری ٹوٹل دنیا ہے۔ بہت افسوس کی بات ہے۔ آپ اگر ظاہر کے گرویدہ ہیں تو جنت میں آپ کی جگہ نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ اللہ کے گرویدہ ہیں تو پھر بات بنے گی۔ یہاں میں صرف یہ بات کر رہا تھا اللہ کی عطا سے، دیکھیں جنت تو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ کیا ہے، تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا، جنت جو متقی ہیں اس کا ٹھکانہ ہے۔ ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، سورہ فجر کی آخری آیت، کہ متقی باغات میں ہوں گے، نہریں ہوں گی، سچی بیٹھنے کی جگہ ہوگی، اور مقتدر بادشاہ کے دربار میں ہوں گے متقی۔ دیکھیں خلاصہ کلام کیا ہے کہ جو اللہ کا شیدائی ہے وہ متقی بن سکتا ہے، جو اللہ کا چاہنے والا ہے
اس میں صفت تقوی پیدا ہو سکتی ہے. جو دنیا کی چاہت میں گرفتار ہے اس میں صفت تقوی نہیں پیدا ہو سکتی. یہ میں واضح طور پہ آپ کو بتا رہا ہوں. جب تک آپ دنیا کی محبت آپ کے دل میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، آپ لباس تقوی نہیں پہن سکتے، آپ اللہ کی بندگی کر ہی نہیں سکتے، آپ کامل اطاعت کر ہی نہیں سکتے، آپ رسول کے راستے پر چل ہی نہیں سکتے، آپ لباس تقوی پہن ہی نہیں سکتے. ہمیں تو دیکھیں ایک بات بالکل واضح ہے، ظاہر کا دھوکہ لگ گیا ہے اور ظاہر کے دھوکے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، بات ختم ہو جاتی ہے. اللہ تو بہرحال ان المتقین فی مقام امین، متقی جو ہیں وہ امن والی جگہ میں ہوں گے، امن والے مقام میں ہوں گے. دیکھیں قیامت میں جب ہم جائیں گے تو ایک تو امن والی جگہ ہے، دار السلام اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اسے قرآن میں، واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ تمہیں بلا رہا ہے سلامتی کے گھر کی طرف. اور اگر آپ جنت کا انتخاب نہیں کرتے دنیا میں اپنے لیے تو پھر آپ متقی بن نہیں سکتے. یہ جملہ میرا آپ نے نوٹ کیا؟ دوبارہ کہتا ہوں، اگر آپ آخرت میں اپنے لیے جنت کا گھر اپنانا نہیں چاہتے، جنت میں جانا نہیں چاہتے، دنیا کی میں بات کر رہا ہوں، آپ پھر متقی نہیں بنیں گے، آپ پھر دنیا دار ہوں گے. دیکھیں دو ہی چیزیں ہیں، یا تو آپ دنیا کا دھوکے میں رہنا چاہتے ہیں یا نہیں رہنا چاہتے. تو اگر نہیں رہنا چاہتے تو پھر اس کے تقاضے ہیں، آپ کو رخ بدلنا ہوگا اللہ کی طرف، آپ کو نیت بدلنی ہوگی دنیا میں زندگی گزارنے کی، اللہ کو اپنی منزل بنانا ہوگا، اللہ کے لیے زندگی گزارنا ہوگی. اور مختصر طور پہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، تو اگر آپ سلامتی چاہتے ہیں دنیا اور آخرت میں تو آپ کو متقی بننا پڑے گا. دیکھیں متقی لوگوں کے لیے یہاں بھی امن ہے اور وہاں بھی امن ہے. جو اللہ کے دوست ہیں ان پر نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم. جو اللہ کو منزل بنا چکے ہیں، اللہ کے راستے پر ہیں، ان پر نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے. للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جو نیکوکار ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے. وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خیر، اور آخرت کا اجر تو بہت زیادہ اچھا ہے. تو بہرحال آپ یہ ساری چیزیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. اپنے لیے ایک بہتر جگہ کا انتخاب کریں، کیونکہ وہاں جو ہے آپ کو موت نہیں آئے گی. موت کو موت آ جائے گی، موت ختم ہو جائے گی. یا تو آپ ہمیشہ جائیں گے جنت میں، یا پھر دوسرا گھر ہے جو کمر توڑ عذاب والی جگہ ہے. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان المتقین فی مقام امین فی جنات وعیون یلبسون من سندس واستبرق متقابلین کذالک وزوجناہم بحور عین یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی ووقاہم عذاب الجحیم فضلا من ربک ذالک هو الفوز العظیم فإنما یسرناہ بلسانک لعلہم یتذکرون فارتقب انہم مرتقبون. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان المتقین فی مقام امین۔ بے شک پرہیزگار لوگ امن کے مقام میں ہوں گے۔ فی جنات وعیون۔ یعنی باغوں اور چشموں میں۔ یلبسون من سندس واستبرق متقابلین۔ حریر کا باریک اور دبیز لباس پہن کر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ کذالک وزوجناہم بحور عین۔ وہاں اس طرح کا حال ہوگا اور ہم بڑی بڑی آنکھوں والی سفید رنگ کی عورتوں سے ان کے جوڑے لگائیں گے۔ یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین۔ وہاں خاطر جمع سے ہر قسم کے میوے منگائیں گے اور کھائیں گے۔ لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم۔ اور پہلی دفعہ کے مرنے کے سوا کہ مر چکے تھے موت کا مزہ نہیں چکھیں گے، اور خدا ان کو دوزخ کے عذاب سے بچا لے گا۔ فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم۔ یہ تمہارے پروردگار کا فضل ہے، یہی تو بڑی کامیابی ہے۔ فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون۔ ہم نے اس قرآن کو تمہاری زبان میں آسان کر دیا ہے تاکہ یہ لوگ نصیحت پکڑیں۔ فارتقب إنهم مرتقبون۔ بس تم بھی انتظار کرو، یہ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم